السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت 159 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی غور اور فکر کی درخواست ہے، اور بہتر لگے تو آپ اپنے قریبوں اور اپنے عزیزوں کو بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، یہ اس جاہلیت کے دور کی بات ہے کہ ان میں ایک قوم تھی جو حق پر تھی، اور حق پر کیوں نہ ہو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ توریت کیا انسانوں کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو آسمان سے اتری اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ تو جن لوگوں نے توریت کو حق جانا، حق مانا اور اسی پہ ڈٹے رہیں، وہ حق پہ رہیں، کیونکہ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بھی بارے میں ہے، اور وہ تمام واقعات اس کتاب میں ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے باتیں ہوئی ہیں۔ تو جو حق پر جو لوگ ہیں وہ اس بات کو یقین کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بات فیکٹ ہے، یہ بات ایسا ہوا ہے، یہ دلیل ہے، ان کی توریت میں لکھی ہے ساری باتیں، ان کی انجیل میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ تو حق پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر بہت سے جو ہیں وہی بغض اور حسد میں جو ہے کہ حق کو مان نہیں رہے، ہے نا، جان رہے ہیں مگر مان نہیں رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ آگے کی بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فغون کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائی۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ انہی واقعات جو ابھی ہم لوگ پیچھے پڑھے ہیں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ابھی پیچھے کے پارٹ میں پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہی کوہ طور کے جو پورا نیچے کا ایریا تھا، نیچے کا باغ تھا، نیچے کا جو کھلی جگہ تھی، وہاں پر بنی اسرائیل کو بسایا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے کیا کیے کہ ان بہت کافی لوگ تھے، کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ تھے، ہے نا، شاید اس کی گنتی چونکہ قرآن میں نہیں دیا ہے اس لیے ہم اس کو سرٹن نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان بنائے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند ہوئے
ان فرزند کے مطابق ہے نا 12 خاندان کو تقسیم کی، ٹھیک ہے نا. تو 10 تو ان کے بیٹے ہوئے ہیں وہ، اب پلس حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، ٹھیک ہے، ان کے الگ الگ خاندان، ٹھیک ہے نا. تو 12 ہو گئے. تو 12 خاندان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الگ الگ مطلب کہ ایک گروہ بنایا اور ان میں ایک سردار بنایا. صحیح ہے نا، سسٹم تو صحیح نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی اتنا بڑا جو ہے قافلہ یا اتنا بڑے لوگ کو کیسے آپ ایڈجسٹ کرتے ہو؟ یہی نا پارٹ وائز کر دیتے ہو، پارٹ وائز کر کے ان کا ایک جو ہے کہ گورنر بنا دیتے ہو، اور وہ گورنر آپ کو جو ہے کہ ساری چیزیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نظام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، اور یہی نظام آج بھی جو ہے کہ پوری دنیا میں ہے، پارٹ وائز جو ہوتا ہے. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 پارٹ کیے، اور اس طریقے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے ان کے اعتبار سے، اور آخر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا. تو ان کے 2 فرزند ہوئے، ان کے حساب سے 12 خاندان ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور جب انہوں نے پانی کی ضرورتیں مانگی، کیونکہ وہ جو وادی تھی نا، جس وادی میں بنی اسرائیل تھے، وہاں پر غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں ایسی تو تھی نہیں، کوئی بازار مارکیٹ تو تھا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو پانی کی جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر اپنے عصا، اپنے جو چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں تھی، اس کو انہوں نے مارا، تو وہاں سے جو ہے کہ پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہے نا. سوچیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور وہ 12 خاندان، 12 جو گروہ تھے، 12 گروہ جو تھے، وہ اپنا اپنا مقام کو انہوں نے مقرر کر لیا، ٹھیک ہے نا. اس پانی ان تک پہنچتا تو اسی کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنا اپنا وہاں مقام مقرر کر لیا. الحمدللہ آج وہ جگہ موجود ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہیں یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو ان سب چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، باقاعدہ انہوں نے ریکارڈنگ کیا اور دکھایا ہے کہ یہ کوئی دور کوئی سینا کا یہ جو ہے کہ پہاڑ ہے نا، اور اتنی اونچائی ہے، اور یہاں پر اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوتا تھا. پھر انہوں نے آواز دی کہ نیچے میں جو وادی تھی وہ وادی تک آواز کیسے پہنچتی ہے، وہ سائنٹیفکلی بالکل وہاں تک آواز کلیئر جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہ چشمے جہاں پر جو ہے کہ 12 چشمے پھوٹے تھے، وہ تمام چیزوں کو انہوں نے دکھایا، ریکارڈنگ کیا ہے اسی جگہ پہ. بہرحال تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے تک تمام چیزیں، تمام قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں جس چیز کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ ساری چیزیں جو لوگ ابھی تلاش کر رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سب کے سامنے نظر آ جائیں گی کھلم کھلا. سب چیز کلیئر کٹ ہو جائے گا، ساری چیزیں کلیئر کٹ ہوگی. جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو کتاب میں آیا ہے کہ سیڑھی لگا دی اللہ نے اور 7ویں آسمان پر پہنچے. بہرحال اس کا انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تو کیسے کیا، تو آج دیکھیے ایگزامپل میں جو ہے کہ آج ہمارے پاس لفٹ بھی ہے اور ایکسکلیٹر بھی ہے کہ آپ ایک قدم رکھو، سیڑھی پہ چڑھ گئے اور یوں اوپر چڑھتی چلی گئی، ہے نا. بعض جگہوں پہ تو کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ منزلہ ہیں اور وہاں پر بھی یہی ساری فیسلٹیز ہیں اور یوں سٹ سے پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو پورے نظام، پورے کائنات کو بنانا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو 12 خاندان میں بانٹا، ان کو 12 خاندان کے سردار بنا دیے، اور ایک جگہ پر اپنا عصا مبارک کو مارے تو وہاں سے پانی نکل پڑا. اس طرح سے سبھی کو پانی ملا. اب رہ گئی بات کی وہ وادی تھی، کھلی وادی تھی، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ بنا دیا، ہے نا. چھت بن گیا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا. منہ سلوا جیسی چیزیں، بتائیے، آسمانی چیزیں، جنت کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے طریقے سے. کیا خوب بات ہے، کیا خوب بات ہے
بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے بھیا، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، اور ایسی چیزیں نایاب چیزیں ہیں۔ تو اب میں من اور سلوہ کیا تھا، اس کے الگ الگ قول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک چیزیں آتی تھی ورق نما، اور وہ درختوں پر پتوں پر بیٹھ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کافی میٹھی ہوا کرتی تھی۔ ایک تو وہ ہوا، دوسرے ایک سلوا کو لوگ بتاتے ہیں بٹیر تھا، بٹیر ٹائپ کا کوئی چیز تھا۔ بہرحال ہم نے بس اتنی بات کرنی جتنا قرآن پاک میں ہے، زیادہ کچھ بول جائیں گے ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، تو خیر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام رحمتیں ان پر نازل فرما دی، تمام، یعنی کہ بتائیے ان کا گھر کا جو ہے کہ وہ بھی ایک سسٹم بنا دیے، ٹھیک ہے نا، پانی بھی آ گیا، چھت بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا الحمدللہ، مانا سلوا جیسی چیز۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ لوگوں نے گڑبڑ کیا تو وہ اللہ کا تو کچھ نقصان کر نہیں سکتے، انہوں نے خود، ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر ظلم کرتے ہیں یا ہم غلط کام کرتے ہیں یا ہم گمراہی کا کام کرتے ہیں، ہم جو ہے کہ اپنے دین سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، تو کس کا نقصان ہوگا، کس کا برا ہوگا، بتاؤ کس کا برا ہوگا؟ اللہ کا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ ہمارا خود کا نا، ہم خود کو خسارے میں ڈالیں گے نا۔ ہمارا عمل اگر برا ہوگا، ہمارا طور طریقہ برا ہوگا، ہم اگر کفر کریں گے، ہم اگر کوئی ایسا عمل کریں گے جو غلط ہے۔ آج دنیا میں اتنے خرافات ہو رہے ہیں، خاص طور سے دیکھا جائے مسلمان گھروں میں، مسلمان گھروں کا پہناوا دیکھ لیجئے، مسلمان گھروں کا وہ جو ہے کہ اخلاق دیکھ لیجئے، مسلمان گھروں کی بچیوں کو اب دیکھ لیجئے، مسلمان گھروں کے اب تمام ان کے معاملات کو آپ غور کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام برائیاں آ گئی ہیں، تمام برائیاں آ گئی ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے کہ ہم نے تمام اچھائیاں انہیں دے دی اور ان کی برائیاں ہم نے لے لی، تمام طرح کی برائیاں۔ اب انالائسس کریں، ہم انالائسس کریں کہ اس وقت ہم اپنے کو اور اپنے گھر کو غور کریں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اسلام پر ہیں، کتنا چیزیں ہیں جو اسلام پر ہم واقعی میں فٹ بیٹھ رہے ہیں۔ غور کریں، کیلکولیٹ کر لیں، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی رسول کا کیا طریقہ تھا، اور ہم کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بتائیے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ اس پر جو بوال ہوگا وہ کس پر ٹوٹے گا؟ ہمارے اوپر ٹوٹے گا، ہماری نسلوں پہ ٹوٹے گا۔ آج ہم اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہماری نسلوں پہ تو ٹوٹے گا۔ ہم اگر قوم کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو ہمارے آنے والے وقت میں ہماری اولادوں کو تو بھگتنا پڑے گا۔ اور آج دیکھیے، آج اگر ہم بھگت رہے ہیں تو ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی قوم کا فکر کیا؟ آج بھی ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم نے دیکھا لوگوں کو ایسے یوں شارٹ دیکھ رہے، گھنٹوں شارٹ دیکھتے ہیں۔ اور آج یہ قرآن کی جو ویڈیو ہے، کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے بتاؤ، کتنے لوگ سنتے ہوں گے بتاؤ؟ آپ کے ایسے موبائل میں یوں گھما رہے، جہاں دین کی بات آ رہی ہے، جہاں قرآن کی بات آ رہی ہے، وقت نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، بور ہو جاتے ہو۔ میری بھی ویڈیو جو ہے نا، اگر آپ دیکھتے ہو تو محض مجھے لگتا ہے کہ 30 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ اگر اچھا لگا ہو تو 1 منٹ دیکھتا ہوں، بیٹھ کر کے آپ پورا وقت سنتے ہی نہیں ہوں گے، شاید چند کو چھوڑ کے، شاید کچھ لوگ جن کو واقعی میں محبت ہوگی وہ پورا سنتے ہوں گے، ورنہ کیا ہے، بس یوں ایسے دیکھ لیا، یہ تو آگے اپنا تقریر سنانے کے لیے بند کرو گا۔ وہ یہ نہیں سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ قرآن کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ذرا رک کے بیٹھ کے دیکھو۔ وہ دیکھیں گے کیا؟ وہ شارٹ دیکھیں گے، کس میں؟ جس میں ناچ رہے ہیں، کوئی بندہ گا رہا، کوئی بندہ، آپ پیچھے کھی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، شیطان کی ہنسی، 100% شیطان کی ہنسی، وہ ہنس رہا ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر قبر کی عذاب اور اس کے اندر دردناک جو چیخ چلاہٹ ہو رہی ہے ایک دن یا ایک لمحہ کے لیے،
دنیا والے سن لیں تو وہ ہنسنا بھول جائیں گے، تو ہنسنا بھول جائیں گے، ہے نا؟ اور ہم منہ کھول کے دہاڑے مار کے ہنستے ہیں، اور ایسی جو موبائل پر جو شارٹ اور ہی کی جو آواز سن کر مسکراتے رہتے، خوش ہوتے رہتے. کیا بھائی؟ مائنڈ کا ریلیکسیشن ہو رہا ہے، مائنڈ کا ریلیکسیشن ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مائنڈ کا ریلیکسیشن واحیات چیز کو دیکھ کے کر رہے ہو، وہ چیز کو دیکھ کے کر رہے ہو جو لازم ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہے، اور وہ جو کر رہا ہے، اور خاص کر اگر کوئی مسلم بندہ اس میں ناچ رہا ہے، گا رہا اور کھی کر رہا ہے، تو وہ شیطان کا عمل کر رہا ہے، اور شیطان کے احکام کو مان رہا ہے، اور شیطانی حرکتیں کر رہا ہے. کہہ لیجیے کہ وہ شیطان ہے. نعوذ باللہ، اللہ رحم فرمائے. ایک برا عمل اگر آپ کر رہے ہو جس پر آپ کو دیکھ کر دوسرا شخص بھی ویسا ہی کرتا ہے، یا اس میں توجہ دیتا ہے، یا اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، تو وہ جو برا عمل کر رہا ہے اس کا عذاب، اس کا گناہ تو اس پر پڑے گا ہی، پلس اس کے وجہ سے باقی جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی عذاب اس پہ پڑے گا. ان کا عذاب جو کر رہے وہ تو ان کو پڑے گا، پلس ان کا عذاب بھی ان کو پڑے گا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے جب اپنے بڑے بھائی کا حابیل کا قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب قیامت تک جتنی بھی قتل ہوں گی ان سب کا عذاب قابل پر بھی پڑے گا. یعنی کہ جس نے کیا اس کو تو پڑے گا ہی، یہ نہ سوچے کہ اس کو نہ پڑے گا، مگر اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ آج کل تو چلا ہوا ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ نیٹ ورک بزنس، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ان کو اپنا کسٹمر بناؤ، وہ ان کا کسٹمر بناؤ، تو ان کو ان کا فائدہ ہوگا، پلس آپ کو بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے برا عمل کیا تو برا عمل کرنے والوں کو تو عذاب پڑا ہی، اب پلس اس کو دیکھ کر جو اس کے طریقے پہ چلا، جو اس پر موجود رہا، جو اس پر توجہ دیا، اس کا بھی گناہ اس کو بھی پڑا اور اس کو بھی پڑا. اور ٹھیک اسی کے طرف دوسری طرف آ جائے گی، اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہے نا، تو آپ کو دیکھ کے کسی دوسرے نے اس میں توجہ دیا، انٹرسٹ لیا، اور اس نے بھی اس چیز کو کیا، تو آپ کا اس عمل کا فائدہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، پلس اس نے جو اس عمل کو دہرایا اس کا بھی فائدہ آپ کو ملے گا، الحمدللہ اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب فرض کیجئے کہ اگر آپ یہاں پر اس بات کو سن رہے ہیں، ہے نا، اور آپ نے اپنے دوست کو بھی سنایا کہ دیکھو آج ہم نے قرآن پاک کی یہ آیت کا ترجمہ سنا، یا پھر آپ نے دوسرے کو شیئر کیا، اس نے سن لیا، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہم موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں، حقیقت میں خود بھی دیکھتا ہوں، اپنے گھروں میں بھی دیکھتا ہوں کہ فضول کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مزہ ملتا ہے. لیکن اگر اس طریقے کی باتوں کو سننے کو کہا جائے تو محض 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے، وہ یا پھر وہ دیکھ کے آگے بڑھ جائیں گے، یا ان کے پاس 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ بھائی ان کو اس میں دلچسپی نہیں، انٹرسٹ نہیں، مزہ نہیں آتا. مزہ آنا چاہیے نا، لطف. آج کی دنیا لطف کے پیچھے بھاگی جا رہی. اور جہاں موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ کہانی ختم. ٹھیک ہے نا. پھر قبر اور قیامت. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں یا اللہ ایک بار مجھے واپس جانے دو دنیا میں، اب کی بار ایسا نہیں کرے. سنوائی ہوگی؟ نہیں ہوگی سنوائی. تو میرے عزیز دوستوں، تو ہم لوگ کس بات پر تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہ 12 خاندان میں گروپ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اور پتھر پر اپنا عصا مبارک رکھ کر کے 12 چشمے یعنی کہ 12 پانی کا ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا. پھر
اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کے لیے من اور سلوا وغیرہ دے دیا۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اگر بری عمل کرتا ہے تو بے شک وہ خود کو خسارے میں ڈالتا ہے، وہ کسی اور کا بگاڑے گا نہیں، ہے نا۔ اوکے، آگے کی بات دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہے نا، ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید براؤں اور دے گا، ہے نا۔ ایک بار پھر سے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر رہو سہو اس کے میووں سے جہاں تمہارا جی چاہے، ہیں، شوق سے کھاؤ پیو، منہ میں حتمہ کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا، ہے نا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم کچھ زیادہ ہی دیں گے، ہے نا۔ اوکے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر رہو سہو اور اس کے میوے سے جہاں تمہارا جی چاہے، شوق سے کھاؤ پیو، اور منہ سے حتمہ کہتے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو تو تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم کچھ زیادہ ہی دیں گے، ہے نا۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ کوہ طور کے وادی میں ان کو اس طریقے سے فیسلٹیز دی تھی، ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جو ہے فلاں جگہ جاؤ، فلاں گاؤں میں جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ بے شک وہ جو ہے کہ یہی فلسطین تھا، ہے نا، یہ جگہ فلسطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا، ہے نا، بیت المقدس جہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس شہر میں جاؤ اور حتتن کہتے ہوئے جانا، ہے نا، سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ بالکل مبارک جگہ ہے، کیوں نہیں مبارک جگہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ اور ایسا کہتے ہوئے جانا، ٹھیک ہے نا، ایسا کہتے ہوئے جانا، وہاں کی جو بھی چیزیں ہیں آرام سے کھاؤ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ہے نا۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمادی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اوکے، تو وہ لوگ جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، جب اس شہر میں داخل ہوئے، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا کہ حتتن کہہ کر کے داخل ہونا، ہے نا، وہ وہاں جا کر کے وہ لفظ کو بدل دیا اور اپنا من چاہا لفظ جو ہے کہ استعمال کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر اللہ بے شک ناراض ہوئے، کہ بھائی جب تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جب اس شہر میں داخل ہونا تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، ہے نا، اور سر جھکا کے جانا، سجدے کرتے ہوئے جانا، اکڑ کے نہ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور مگر تم وہاں پہ جا کے اکڑ گئے، تو یہ تو واقعی میں ناراضگی کی بات ہے، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام فیسلٹیز دی تھی۔ اس کے بعد ان کے حق کے لیے، ان کے بہتر کے لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس شہر میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، ہے نا۔ وہ جو جگہ فلسطین جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم جو ہے کہ وہاں پر جاؤ جہاں بیت المقدس ہے نا، اس جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں کے شہر میں بسو، وہاں کا کھاؤ پیو، وہاں سے فائدہ اٹھاؤ، ہاں، لیکن حتتن کہتے ہوئے جانا، سر جھکا کے جانا، ہے نا، کیونکہ وہ بڑی جو ہے کہ پاک جگہ ہے۔ حقیقت دیکھا جائے، یہ بنی اسرائیل کا اصل گھر تو وہی تھا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے، ہے نا۔ اور بھی پہلے آپ جائیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے، عراق میں،
ٹھیک ہے نا. پھر وہاں سے نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، پھر وہاں سے جب وہ اللہ نے بچایا اور وہ وہاں سے نکلے، ہے نا، تو نکل کر کے آپ کے مصر ہوتے ہوئے وہ کہاں آئے؟ فلسطین میں ہی آ کے بسے، بیت المقدس جہاں ہے اسی جگہ آ کے بسے، اور وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہ خانہ کعبہ جہاں پر آج ہے وہاں پر اپنی بیوی حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیے تھے. ٹھیک ہے، اس واقعہ کو ہم لوگ پھر کبھی انشاءاللہ سنیں گے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اسی جگہ پر، یعنی کہ فلسطین کے اسی مبارک جگہ جہاں پر آج بیت المقدس ہے، یروشلم کہہ دیا جائے، وہاں پر ہی بسے. ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر تمام فرزند آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی جو ہے کہ اسرائیل نام دیا گیا. بعض جگہوں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا سر نیم بتایا جاتا تھا کہ حضرت اسحاق کا ہی نام اسرائیل تھا، یا بعض جگہ پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بتایا جاتا ہے. بہرحال یہاں سے بنی اسرائیل کے خاندان سے شروع ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی فرزند تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچایا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں تمام واقعات ہوئے. اس کے بعد آخر کار پھر اسی مصر میں ان کو جو ہے کہ خزانچی کا ایک بہت بڑا رتبہ ملا محل کا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پہ رہے بسے. مگر ان کے پیدا ہونے کے بعد جو بادشاہ فرعون تھا، ادھر ان کو جو ہے کہ لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو یہاں انہی کے لوگ میں سے آپ کا جو فرعون کا جو بادشاہیت کا جو ہے کہ پورا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو جو کہ فرعون جو ہے کہ اسی ٹائم سے لازم کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد لازم کر دیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا گیا تھا. یہی دور چلتا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک. تو ان سب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات دلائے. تو نجات دلا کے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے کوئی طور کے وادی سے ہوتے ہوئے جو اللہ کا حکم ہوا، تو ان کو انہی کی جگہ پہ، یعنی کہ وہی یروشلم، وہی مقدس جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بسے تھے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ تمہارا مقام ہے، وہیں جاؤ اور وہیں پہ جا کر کے وہاں کے بستیوں میں اپنا فائدہ اپنا اٹھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے کہ بجائے وہ کہتے ہیں کہ جذبات کی، آپ اگر اپنی کہیں پرانی جگہ پہ جاؤ تو ایک جذبات ہوتا ہے نا، وہ بغیر جذبات کے وہ جو ہے اکڑ کر کے گئے، جبکہ اللہ کا حکم تھا جھک کے جانے کے لیے، نہیں مانے. بہرحال تو اس وقت جو ہے نا کہ وہ اس شہر میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور بڑی جنگجو تھی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو اللہ کا تو تمام معاملات ہی تھا نا، مسلمانوں کو فتح دینا اور ان کو کامیابی دینا. تو جب تک کہ ہم جنگ نہیں کریں گے آگے کیسے بڑھیں گے، ہے نا. اگر اپنی جو حکومت قائم کرنی ہے تو بھائی جادو سے تو حکومت قائم نہیں نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ کا حکم ہوا تھا کہ وہاں جانے کے لیے، جہاں پر انہوں نے وہ لفظ کو بلا دیے اور اکڑ کر کے گئے، جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے سور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے، جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کا ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی. ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے تھوڑا سا اور آگے کی بات بتا دی. تو جب ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس شہر میں اس طریقے کا اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مان کر کے آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور ناراض کے ہونے کے بجائے وہ شہر میں بس نہ سکے.
پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تم عمالقہ جو قوم ہے ان سے جنگ کرو، مگر ان سے بھی جنگ نہ کیے، ہے نا، ان سے بھی جنگ نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی جو ہے کہ وادی میں، اس کا نام تھا تی 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 کے وادی میں 40 سال تک قید کر دیے تھے۔ 40 سال تک مطلب کیا لیے، بنا جیل کے قید کر دیے تھے۔ وہ یہاں سے اٹھتے تھے اور آگے دن بھر چلتے پھرتے تھے، مگر وہ واپس شام میں دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلنا انہوں نے شروع کیا تھا واپس وہیں آ گئے، وہ واپس اسی جگہ پہ آ گئے۔ اور اس طریقے سے 40 برس گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 40 سال ایک اچھا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ نافرمانی کیے، انکار کیے، ہے نا، وہ اب بزرگ ہو چکے تھے، نئی نسل جوان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعات گزرا تھا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ کہاں پر تھے، ہے نا، تو وادی تیہ میں جو ہے کہ 40 سال تک اللہ نے ان کو قید کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل آ گئی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور آزمائش لیا۔ آزمائش یہ تھا کہ ایک جو دریا جو ہے، جس دریا کا نام یہاں پہ لیا گیا ہے، وہاں پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ لوگ جاتے تھے۔ تو اللہ نے اس کی مچھلیوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا آزمانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی جنت دے گا ایسے ہی دے دے گا، جب تک کہ آپ کو بڑھیا سے آزما نہ لے، آزمائے گا نبی۔ آپ بازار سے 10 روپے کا گھڑا لینے جاتے ہو مٹی کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ یوں ایسے ٹھوک کر کے دیکھتے ہو، اس کے اندر پانی ڈال کے یوں ہلا کر کے دیکھتے ہو، تمام طریقے سے اس کو چیک کرتے ہو۔ مٹی کے گھڑا لینے جاتے ہو تو اس کو آزماتے ہو، تب جا کے آپ لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی نعمت آپ کو دے رہا ہے نا، تو آپ کو آزمائے گا نہیں؟ آزمائے گا نا بھی، فلٹرنگ کرے گا نا۔ ہم جس جگہ پر اگر جاب کرتے ہیں تو ہمارا باس لوگ بھی آزماتا ہے، نہیں آزمائے گا؟ قدرت بھی ہم کو آزماتی ہے، نہیں آزمائے گی؟ ہمارے ماں باپ بھی ہم کو آزماتے ہیں بھائی، ہمارے دوست اسباب بھی ہم کو آزماتے ہیں بھائی، کون نہیں آزماتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آزمائش میں ان کو ڈالا کہ کہا کہ ٹھیک ہے یہاں کی مچھلیاں تو تم فائدہ اٹھاؤ، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، ہے نا۔ اس میں بھی ان لوگوں نے چالاکی کر دی تھی۔ کچھ لوگ تو حکم مانے، کچھ لوگ تو اپنا حکم مانے، کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو کچھ لوگ تو ڈرے۔ وہ لوگ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی میں ساتھ نہ دی، وہ الگ ہٹ گئے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہفتے کے دن ہم کو مچھلی نہیں پکڑنا ہے نا، تو انہوں نے ایک طرح کا ایک گڈھا کھود دیا اس دریا کے بغل میں، ہاں، کہ جو بھی مچھلیاں آئیں گی تو اس میں آ جائیں گی اور ہم پھر اگلے دن لے لیں گے، ہم اگلے دن پھر اٹھا لیں گے۔ دیکھیے یہ تو یقین کی بات ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ رزق ہم تم کو دیں گے۔ دیکھیے ادھر من سلوا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے من سلوا جب اتارتے تھے کوئی طور کے وادی میں، ہے نا، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام فیسلٹی دی، تو وہاں پر وہ لوگ کیا بولے، وہاں پہ وہ لوگ بولے کہ ہم کو جو ہے کہ ککڑی اور کھیرا اور تمام طرح کی چیزوں کے بارے میں فرمائش کرنے لگے۔ وہ فرمائش کرنے لگے مجھے یہ چیز چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے اچھی چیز دی تو وہ فرمائش، یہ انسان کی فطرت، خاص طور سے کچھ انسانوں کی جو نافرمان ہے نا، وہ اپنی فطرت پہ آمادہ رہتے ہیں۔ ان کو اچھی چیز ملی تو انہوں نے اس کا بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو یہ چیز چاہیے، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ پھر اس شہر میں جاؤ وہاں بس جاؤ، وہاں کی وہ چیزیں ملیں گی، مگر یاد رکھو وہاں قوم عمالقہ ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، اچھی جگہ ہے، وہ تمہارا شہر ہے، تمہارا خاندان کا ہے، تمہارے باپ داد، مطلب وہ تمہاری اپنی زمین ہے،
لیکن وہاں پہ تم جانا تو یہ کہتے ہوئے جانا، سر جھکا کے جانا، سجدے کرتے ہوئے جانا۔ تو وہاں پر بھی وہ اکڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب اتارا، ان کو جو ہے کہ وادی تی میں ان کو قید کر دی 40 سال تک، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ ان کی نسل ایک نسل سے دوسری نسل آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آزما کے دیکھے ذرا ان کو ٹھوک بجا کے دیکھے اب کیا حالت ہے نا۔ تو دریا میں جس جگہ پہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ مچھلیاں ہفتے کے دن اللہ نے اس میں برکت ڈال دیا، ہفتے ہی کے دن زیادہ اچھل کر کے مچھلیاں جو ہے دکھاتی تھی، اور وہ جو ہے کہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، اور جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو ان لوگوں نے اپنی عقل دوڑائی، اور کیا دوڑائی کہ دریا کے بغل میں ایک گڈھا کھود دیا کہ مچھلیاں اسی میں آ جائیں اور ہم اگلے دن جا کر کے اس کو نکال لیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوگا، وہ اللہ جو ان کو وادی کوہ طور میں ہے نا وہاں پر من سلوا اتارا ہے نا، پانی دیا، بادل کا سایہ بنایا، تم نے اس سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہر میں بھیجا، شہر میں تم اکڑ گئے، امالیکا کے قوم سے تم نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ نے وادی تی میں تم کو قید کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ موقع دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر پھر تم اللہ پہ یقین نہیں کر رہے ہو، اللہ رزق کا مالک اللہ ہی دے گا نا بھائی، تم نے اپنا عقل دوڑا کہ نہیں ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اکٹھا کر لو آگے دن ہمارے لیے کام آئے رہے گی، تم نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، بھائی اللہ کھلانے والا ہے۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، اور مچھلیاں جو ہے کہ دیکھ کر کے وہ تو آزمائش سے نہیں، وہی ہفتے کے دن اور مچھلیاں بڑھا دیتا تھا اللہ تعالیٰ، اور ان کو جو ہے کہ وہ لوگ اکٹھا کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے ذرا اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ان کے بزرگ شنبے سنیچر کے دن زیادتی کرنے لگے کہ جب ان کے شنبے والا عبادت کا دن ہوتا تب تو مچھلیاں سمٹ کر ان کے سامنے پانی پر ابھر کے آ جاتی، جب ان کا شنبہ والا عبادت کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس ہی نہ پھٹکتی، چونکہ یہ لوگ بدچلن تھے اس درجے سے ہم بھی ان کی یوں ہی آزمائش کیا کرتے تھے، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عرض کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یا ڈر جائیں۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو شنبے کے دن شکار کو منع کرتے تھے کہا کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنا یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انہیں بے فائدہ کیوں نصیحت کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ فقط تمہارے پروردگار نے اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے یاد اس لیے کی کہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، ہے نا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں سے ان لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کو مانے اور وہ جو ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کو پکڑنے سے گریز کیے، نہیں ہو گئے، مگر دوسرے لوگ جو تھے وہ پکڑتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ اچھے لوگ جو تھے وہ جو ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی مطلب بجھاتے تھے کہ بھائی تم کیوں ایسا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم کیوں نافرمانی کر رہے ہو، ہے نا۔ تو پھر یہ لوگ جو الگ تھے وہ ان کو کہتے بھائی تم ان لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو، وہ تو ناسمجھ ہیں، وہ ناسمجھ وہ نہیں سمجھیں گے، ہے نا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اترے گا ہی اترے گا۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، ہے نا۔ پھر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے تو ہم نے ان کو تو تجاوز نجات دے دی جو برے کام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کے بد چلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر جس بات کی انہیں ممانعت روکی گئی تھی جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہیں بندر بن گئے۔
دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے وہی کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب اتارا، اور کیا عذاب اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس تم لوگوں کو منع کیا گیا، نہیں مانے، اب تم بندر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ مانے، جو لوگوں نے اس پہ مطلب اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، وہ تو بچے رہ گئے، جو نافرمانی کی اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، بندر بن گیا، آدمی کی شکل میں بندر بن گیا ہے نا، آدمی اور بندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، بعد میں وہ ختم ہو گئے، لیکن ہلاک ہو گئے۔ بہرحال وقت تھوڑا سا لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور ابھی ایک بات مجھے اور یاد آ رہی تھی، اسی سلسلے میں کہہ دوں کہ وہ جب کوئی طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے معافی طلب کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اس ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ قول ہیں، ایک قول یہ تھی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو وہ چیز دے دیجیے اللہ جو ہم سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہو، اور نہ میرے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوئے۔ کچھ قول یہ بھی آیا کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم کو اللہ آپ کا دیدار کرنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے کہ ناراض ہوئے۔ ایک قول اور ہے، ابھی مجھے جب یہ سب بتا رہے تھے تبھی مجھے یاد آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کے بات نہیں ہوئی۔ دراصل اس قول میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے تھے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک جگہ پر روک دیے تھے، ہے نا۔ اور وہ روک دیے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک جگہ پر رک گئے تھے، مگر باقی لوگ جو ہیں کہ اوپر کوئی دور پہ چلے گئے تھے اس جگہ پر۔ اور ادھر کیا ہوا نا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے نا، ان کی فوت ہو گئی۔ تو لوگوں نے الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے جو ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے کہ آپ نے ہی ان کو مارا ہے۔ دیکھیے کیسی بیوقوفی والی بات تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں نے اس طریقے کا الزام لگایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے الزام سے بری ہونے کے لیے ان کو واپس اس جگہ پر لائے جہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا، وہاں جہاں پر ان کی فوت ہوئی تھی، وہاں پہ آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے، جن کی فوت ہو چکی تھی، مرے ہوئے تھے، ہے نا، تو ان سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے آپ بتائیے کہ آپ کو کس نے مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو واپس جو ہے کہ زندہ کیے، اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس بات کو اقرار کیا کہ نہیں، میں تو اپنے مرض سے، اپنے بیماری کی وجہ سے میری فوت ہوئی ہے، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا۔ بہرحال اتنا ہی کہنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات دی تھی، پھر وہ ان کی پھر فوت ہو گئی، ہے نا۔ مگر یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کو تو کلیئر تو کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلیاں کڑکائیں زلزلہ کے جیسا، اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ 3 طرح کا قول آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ہم لوگوں نے کافی لمبا وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ ہم لوگ جو ہے کہ کہاں تک پڑھے ہیں، یہ آیت نمبر 166 تک، ہے نا، تقریباً ہم لوگوں نے ترجمہ سنا۔ تو انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔